الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رجب کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کے اہم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا اختتامی حصہ چل رہا ہے. رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج النبی کے عنوان سے پروگرام منائے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج پیش آیا اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات کو ظاہر فرمایا، بہت سے واقعات کو پیش فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنے واقعات پیش آئے اور جتنے معجزات ظاہر ہوئے وہ قیامت تک انسانوں کے لیے سبق اور پیغام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چھوٹا واقعہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا واقعہ ہو، ہر واقعہ امت کے لیے سبق ہے، پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے اندر انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کے بہت سے پہلو رکھے ہیں. معراج کا واقعہ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے یا 27ویں رات کو مسجدوں میں اہتمام کے ساتھ جلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ کا پس منظر کیا ہے، حالات میں زمانے کے لحاظ سے یہ واقعہ انسانوں کو اور ایمان والوں کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، اس واقعات کے اہم ترین پہلو کیا ہے، اہم ترین حصے کیا ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے، جسے ہماری زندگی میں عمل کے روشن نمونے ظاہر ہونے چاہیے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان پہلوؤں پر توجہ دینے والے بنیں، ورنہ تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں سال ہا سال سے زندگیوں میں کئی سال ایسے گزر گئے ہیں کہ ہر سال رجب کا مہینہ آتا ہے، 27ویں شب ہوتی ہے، اہتمام کے ساتھ لوگ جگنے کی رات کے عنوان سے بھی منا لیتے ہیں، معراج کے اوپر تفصیلی بیانات بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس کا جو پہلو ہے جو اصل میں انسانوں کو دعوت دیتا ہے اور جو انسانوں کو سدھرنے کی، سنورنے کی اور حالات میں سیکھنے اور سمجھنے کی طرف بلاتا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. تو بہرحال اس مختصر وقت میں اس موقع پر جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا یہ سفر کروایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ معراج کے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قیمتی انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا. 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اس کا تذکرہ ہوگا. باقی انشاءاللہ آئندہ موقع رہے گا تو یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنتیوں کو دیکھا تو کن حالات میں دیکھا، اور جہنمیوں کو دیکھا تو کن حالات میں دیکھا، اور وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا. امت کی ذمہ داری ہے کہ ان گناہوں سے بچنے والے بنے کہ جو انسانوں کو جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے اور جس چیز کو ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن حالات میں معراج کے واقعے سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے، ایک اہم ترین واقعہ ہے. اتنا عظیم و شان معجزہ
کہ کسی اور پیغمبر کی زندگی میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر اسی جسم کے ساتھ آسمان پر بلایا، جنت و جہنم کی سیر کروائی، اور بہت سارے اعزاز سے، بہت سارے انعام سے، بہت سارے اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیجئے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینا شروع کیجئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دینا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور جب سے اعلان حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لاتے اور جو لوگ آپ کا ساتھ دینے والے بن جاتے، ان لوگوں کو بھی ستایا گیا، ان لوگوں کو بھی پریشان کیا گیا، ان لوگوں کو بھی اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا اور صحابہ کو اتنا تنگ کیا جانے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم حبشہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، وہاں کی سرزمین تمہارے لیے سہولت بخش ہوگی اور وہاں پر تم اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنے تعلیمات پر عمل کر سکو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا، ہر اعتبار سے پریشان کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والوں کو ایک پہاڑی کے اندر قید کر دیا گیا، محبوس کر دیا گیا، اور ایک لمبا عرصہ 2 سال سے زائد کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو لے کر، اپنے خاندان کے افراد کو لے کر شعب ابی طالب کے اندر رہے، جہاں لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی کسی سے جا کر مل نہیں سکتا، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچا نہیں سکتا، بچے چھوٹے تھے، بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے، صحابہ کرام فاقوں پہ مجبور ہو گئے، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرے۔ شعب ابی طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے، واپس جب شعب ابی طالب سے باہر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے، ایک تھے ابو طالب جو باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے والے، باہر اللہ کے نبی کی حمایت کرنے والے، اور ابو طالب کی موجودگی کی وجہ سے مکہ کے سرداروں کو اور مکہ کے مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر ستانے اور ایذا پہنچانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابو طالب کا وقار تھا، ابو طالب کا دبدبہ تھا، ابو طالب کا رعب تھا، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ تھوڑا احتیاط برتتے تھے کہ ابو طالب موجود ہے۔ جیسے شعب ابی طالب سے آپ لوگ واپس نکلے، اس کے بعد سب سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے 3 یا 4 دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ علماء نے اور سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ 2 مضبوط سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی کو اتنا غم ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اس لیے کہ ابو طالب تھے تو باہر لوگ آپ کو ستاتے نہیں تھے، لیکن جو کچھ ستاتے پریشان کرتے، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے ہو کر اور دعوت کے کام انجام دے کر اپنے گھر جاتے، اپنا دکھڑا اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سناتے تو آپ کو ہمت دلانے والی، آپ کو حوصلہ دلانے والی، آپ کے عزم و ہمت کو مضبوط کرنے والی وہ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی کہ جو آپ کو دلاسا دیتی، جو آپ کو ہمت دلاتی، جو آپ کے حوصلوں کو بلند کرتی، آپ کے غموں کو ہلکا کرنے کی کوششیں کرتی۔ یہ 2 سہارے اڑ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب بھی وفات پا گئے، اللہ کے نبی غم میں مبتلا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا یہ ارادہ ہوا کہ طائف کے میدان کو میں جاؤں گا اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، کیونکہ وہاں اللہ کے نبی کا رشتہ داری تعلق بھی تھا، اور اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ میری بات کو مان لیں گے، میرے پیغام کو قبول کر لیں گے، میری دعوت پر لبیک کہیں گے۔ اسی ارادے کے ساتھ، اسی تصور کے ساتھ سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر کیے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کا استقبال محبتوں کے ساتھ نہیں کیا گیا، آپ کا اعزاز و اکرام نہیں کیا گیا،
بلکہ جن کے سامنے آپ نے دعوت دی وہاں کے سردار آپ کے ساتھ گستاخی بھی کیے اور آپ کے پیچھے دیوانوں کو، پاگلوں کو اور نوجوانوں اور بچوں کی ایک گروہ کو چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے اور یہاں طائف سے بھگائیں۔ ایک ایسا عجیب و غریب منظر کہ ساری کائنات کا خلاصہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر اور چہیتے نبی، فخر انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف انسانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے، انسانوں کی نجات کی دعوت دینے کے لیے گئے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، لیکن وہ لوگ آپ کا استقبال کرنے کے بجائے، آپ کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان لوگوں نے بدماشی اور عداوت کا وہ انتہائی بدسلوکی کا معاملہ کیا کہ لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو چلنا مشکل ہو گیا، بے ہوشی آپ کے اوپر طاری ہو جاتی۔ آپ کا جو غلام تھا اس نے اپنے کندھے پر فخر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور ایک جھاڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے سہارا لینے کے لیے، تھوڑا آسرا، تھوڑی راحت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تاریخی روایتوں میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سارے فرشتے اس منظر کو دیکھ کر بے چین و بے قرار ہے کہ آخر کس پہ پتھر مارے جا رہے، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر، محبت کا ذریعہ بنا کر، انسانوں کے دکھ اور درد میں تڑپنے والے نبی کو پتھر مارے جا رہے۔ فرشتے حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ طائف کے پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے ہیں، آپ کو جو ستایا گیا اور آپ کو جو مارا گیا یہ منظر ان کو دیکھا نہیں گیا، انہوں نے اللہ سے اجازت طلب کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اگر آپ ایک اجازت دیں گے تو یہ فرشتے ان دو پہاڑوں کے درمیان پوری طائف کی بستی کو کچل کر رکھ دیں گے اور پیس کر رکھ دیں گے، آپ اجازت دیجئے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے حالات میں جہاں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اذیتیں دی گئی اور آپ کو مار بھگایا گیا، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اللہ کے نبی نے امت کی ہلاکت کی بد دعا نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم طائف کی بستی کو کچل دو، انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، مجھ پہ پتھر برسائے، میرے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر یہ میرے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں میرے پیغام کو قبول کرے گی، مجھ کو پہچانے گی اور میری دعوت پر لبیک کہے گی۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، کہنے والوں نے کہا ہے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت للعالمین بن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی انسانوں کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، اپنے کو ستانے والوں کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا۔ اب یہ سارے دکھوں کو لے کر آپ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیے، مکہ میں ستایا گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ چل بسی، طائف کو آئے ایک نیا ارادہ لے کر، لیکن یہاں پر بھی استقبال نہیں کیا گیا۔ اب سارا دل ٹوٹا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے کہ اب محمد کا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور محمد کا کوئی دکھوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اب محمد مکمل ہمارے قبضے میں اور ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جیسے چاہے ان کو کریں گے، جیسے چاہے ان کو ستائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو اور جس کی نظر تمہاری نظروں میں جس کی قدر اہمیت بظاہر نظر نہیں آ رہی، ہماری نظر میں ان کا مقام کیا ہے، ہماری نگاہوں میں ان کا مرتبہ کیا ہے، ہم ان کا مرتبہ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر بلایا، فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچایا اور قیامت تک انسانوں کو بتایا کہ ان کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ جس مقام کو دنیا کا کوئی پیغمبر نہیں پہنچ سکا اور دنیا کا کوئی نبی حاصل نہیں کر سکا، ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے در پر بلایا، آسمانوں پر بلایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اپنے دیدار سے مشرف کروایا، انعامات سے نوازا اور پھر واپس دنیا میں بھیجا اور دنیا والوں کو بتایا کہ تم ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ اکیلے ہے، تم ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ ہلکے ہے، تم یہ مت سمجھو کہ یہ حقیر ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام و مرتبے والے، بہت اونچی عظمتوں والے، بہت بلند و بالا مرتبے والے ہیں، یہ نبی کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور سیرت لکھنے والے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ معراج کا جو واقعہ تھا وہ انسانوں کو بتانے کے لیے تھا کہ ہمارے نظر میں محمد رسول اللہ کا
مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ جس کی قدر تم کو ابھی تک نہیں ہوئی کہ ہم نے ان کو آسمان پر بلایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں خانہ کعبہ کے اندر یا ام ہانی کے مکان کے اندر لیٹا ہوا تھا، وہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ جبرائیل آئے، مجھے بیدار کیا اور وہاں سے میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے سینے کو دھویا گیا زمزم سے، اس میں حکمت اور علم کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں، جو انتہائی تیز رفتار وہ سواری تھی، اس پہ مجھے سوار کیا گیا۔ وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ اس سواری پہ مجھے سوار کروایا گیا اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر مجھے اس سواری پر ہوا۔ عام اگر حالات میں آدمی اونٹ پر سواری کرتا اور اونٹ پر سفر کرتا تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو پہنچنے کے لیے 40 دن کا سفر طے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق لا کر خانہ کعبہ میں بٹھایا گیا اور بیت المقدس پہنچایا گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو سارے انبیاء صف بنائے کھڑے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، نماز جماعت کے لیے کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا، تو جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مصلی پہ ٹھہرایا۔ میں نے سارے نبیوں کی امامت کی۔ اس کے بعد وہاں پر ایک سیڑھی لگائی گئی جس کو معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی، وہاں سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی بتا دیا کہ سارے انبیاء کے امام ہے، سارے انبیاء کے تاجدار ہے، اور سارے نبیوں میں ان کا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے کہ جن کو نبیوں کی امامت کرنے کا شرف اور نبیوں کی امامت کرنے کا اعزاز اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے آگے بڑھے، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا، اللہ کے نبی نے حضرت آدم سے ملاقات کی۔ ساتوں آسمانوں پر یہی معاملہ ہوتے گیا، فرشتہ پوچھتا، جبرائیل امین جواب دیتے، اور وہاں پر انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے کچھ نبی ہوتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور ایک عمارت تھی، اس کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر ان کو دوسری مرتبہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی، موقع نہیں ملتا۔ پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے معنی آتے ہی ہے کہ وہ لاسٹ آخری حد، کہ جہاں فرشتے آگے نہیں بڑھتے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ فرشتے اس پیغام کو لیتے ہیں اور انسانوں کے جو اعمال جاتے ہیں یا انسانوں کی طرف سے جو اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے ہیں، وہ آخری حد تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ یہ واقعہ معراج کا میں نے بالکل مختصر ایک ہلکا سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اس کے بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے اس کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں بہت ساری ہدایتیں ہیں اور بہت سارے واقعات اس کے ذیل میں بھی پیش آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دو حصہ میں آپ کو اس موقع پر ذکر کرنے کا شروع میں تذکرہ کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ واقعہ معراج کا یہ پس منظر کہ زخموں سے بھرے دل کو تسلی دینے کے لیے، ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینے کے لیے، اور انسانوں کی نگاہ میں، خاص کر مکے کے لوگوں کی نگاہوں میں محمد رسول اللہ کے بلند و بالا مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، تاکہ انسانوں کو ان کی عظمتوں کا احساس ہو، ان کے مقام بلند کا اندازہ ہو کہ کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ آئندہ وہ ذکر کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے جہنم میں کن اعمال کی بنیاد پر جہنمیوں کو دیکھا، کہ وہ کون سے اعمال تھے کہ جو انسانوں کو جہنم میں لے گئے، اور وہ کون سے اعمال تھے جو انسانوں کو جنت میں لے گئے، وہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ لیکن اس موقع پر یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر
3 تحفے عطا فرمائے، معراج کے موقع پر 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ عطا فرمایا نمازوں کا، 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ تفصیلی واقعہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار 5 نمازیں کم ہوتے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ میں نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو دیکھا ہے، کہیں آپ کے لوگوں کے لیے بار نہ بن جائے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے، سفارش کیجئے، درخواست کیجئے، اللہ کچھ کم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کم کر دی۔ اس کے بعد پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب بھی جائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، اس واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام ہی ختم نہ کر دے۔ جو انعام ملا ہے وہ بڑا قیمتی انعام ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، وہ نمازیں ختم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، لیکن جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا میں 50 نمازوں کا ان کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ سب سے پہلا انعام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عرش پر بلا کر دیا۔ یہ سب سے پہلا تحفہ تھا جو ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر دیا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، زمین پہ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، زمین پہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، زمین پہ فرض ہوا، دوسرے اعمال اترے، دوسرے احکامات نازل ہوئے، وہ سارے کے سارے زمین پہ اللہ نے اتارے۔ لیکن نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے نماز کو فرض کیا اور نماز عطا فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے، نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر نبی کو تحفے کے طور پر دیا اور یہ بتا دیا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میں نماز دیا ہوں، اگر کوئی نماز پڑھے گا وہ خود بخود میرے پاس آنے والا بن جائے گا، میں اس کو وہ قرب عطا کروں گا، وہ مقام عطا کروں گا۔ نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نماز کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مسائل کو، مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شب معراج منا لینا آسان ہے، لیکن شب معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نمازی بنے یا نہیں بنے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اگر آپ نمازی نہیں بنے اور آپ کی زندگی میں نماز کی اہمیت نہیں آئی، شب معراج کے جلسے مناتے رہے، رات بھر جاگتے رہے، کچھ ثواب نہیں ملے گا اگر آپ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اگر زندگی میں نماز کی قدر نہیں آئی، نماز کی عظمت نہیں آئی، نماز ادا کرنے کا اہتمام والا مزاج نہیں بنا، تو شب قدر کے جلسے سننے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شب قدر کا پورا خلاصہ، شب معراج کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ میری زندگی میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت مل جائے۔ میں مر رہا ہوں، مر جاؤں، لیکن نماز چھوڑ کر نہ مروں۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، آخر وقت تک اللہ کے نبی نے نماز کا اہتمام فرمایا، اور تمام صحابہ کی سیرت یہی ہے کہ آخر وقت تک نماز کا اہتمام فرمایا۔ آج میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لے کر دیکھیں کہ جتنے مسلمان شب معراج کا اہتمام کرتے ہیں یا شب معراج منانا چاہتے ہیں یا شب معراج کو جگنے کی رات سمجھتے ہیں، ان مسلمانوں سے پوچھئے کیا تم کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ تمہارے نبی تمہارے لیے آسمانوں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے؟ تمہارے پاس اس کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے پاس اس کی کیا قدر ہے؟ تم اس کے اہتمام کی کتنی فکر کرتے ہو؟ کاروبار کے بہانے، سفروں کے بہانے، معمولی بیماریوں کے بہانے نمازیں ایسی چھوٹ رہی ہے کہ پیشانی پہ بل تک نہیں آ رہا، سینے میں تکلیف تک نہیں ہو رہی، میری نماز چھوڑ گئی۔ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز اذان ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی۔ یعنی جو مسلمان کو جو تکلیف ہونی چاہیے وہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، وہ بھی فکر ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اب نمازوں کو ہم چھوڑتے رہیں گے۔ نمازیں اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، نمازیں مسائل کو حل کروانے کا ذریعہ ہے، نمازیں قرب دلانے کا ذریعہ ہے، نمازیں مشکلات کو دور کرانے کا ذریعہ ہے، نمازیں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے اور اس کے بعد سمجھیں گے کہ میرے حالات درست ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، میرے گھر میں برکتیں آ جائے، میری مشکلات دور ہو جائے، میرے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی شادی ہو جائے، میرے نوجوان کاروبار کے لیے دھکے کھا رہے روزگار مل جائے، اور آپ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے خیر کی چابی ہے نماز، مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے نماز،
اللہ سے تعلق کا وسیلہ ہے نماز، اگر آپ اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حقیقی معنی میں شب معراج کی اور واقعہ معراج کی قدر کرنے والے بھی ہم نہیں بنیں گے۔ تو ایک حصہ ہے اللہ کے نبی کو جو انعام دیا گیا ہے، نماز کا تحفہ معراج پہ بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ 2 آخری آیتیں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور حدیثوں میں اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے گا تو ہر چیز سے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی، دنیاوی نقصان سے اور دنیاوی دینی اعمال کی کمی کو بھی آیتیں پوری کرنے والی بنے گی۔ تیسرے انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کی امت میں اگر کوئی شرک نہ کرے، گناہگار تھا تو ہم اس کو آخر میں معاف کر دیں گے، مشرک نہ ہو، گناہگار تھا، توبہ کر لیا، معاف ہو جائے گا، یا آخرت میں پہنچ گیا عذاب کو جھیل لے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس ایمان کی بدولت عذاب کو بھگتنے کے بعد، سزا کو کاٹنے کے بعد جہنم سے اس کو نکال دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو، وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ سے ایک تعلق رکھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 انعامات ہیں معراج کے سفر کے، 3 تحفے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ نماز کا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا، اور تیسرا تحفہ اللہ نے دیا ہے امت کو معاف کرنے کا، اس شرط پر کہ امت کے افراد شرک میں مبتلا نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ معراج یا سفر معراج کا تذکرہ ان اہم پہلوؤں کو سنے بغیر پورا نہیں ہوتا، یا ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق جب تک پیدا نہیں ہوگا کہ میرے نبی کیا تحفہ لے کر آئے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی باہر چلا جائے وہاں سے کوئی تحفہ لائے تو ہم کتنی قدر کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ میرے لیے گفٹ لایا گیا ہے، میرے بھائی نے یا میرے فلاں نے فلاں جگہ سے میرے لیے تحفہ لایا ہے۔ نبیوں کے سردار، انبیاء کے تاجدار سیدنا محمد رسول اللہ اللہ کی بارگاہ سے، عرش اعلیٰ سے تحفہ لے کر آئے امت کے لیے، اور امت کو دیا کہ تم ان کو عمل کرنے والے بنو۔ اور آج امت کی صورتحال یہ ہے کہ امت نمازوں سے غافل، امت کے نوجوان نمازوں سے غافل، معمولی بہانے بنا کر نمازوں کو چھوڑنا ہمارا ایک عام مزاج بن گیا۔ اب اس کے بعد حالات بہتر ہو جائے یا زندگی میں سکون اور راحت آ جائے، بظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے معراج کا اصل پیغام یہ ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو، ان حالات میں ہمیں جمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو ہمیشہ ایک جیسے نہیں رکھتا، آج خراب حالات ہے، کل اچھے حالات آئیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ حالات کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ اگر آج کسی کا دبدبہ ہے، کوئی اپنے ناجائز حکومتوں کے نشے میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ ان کا سورج غروب ہوگا اور امن و انصاف کا، حقوق کے ادا کرنے کا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع کرے گا۔ تو معراج کا واقعہ یہ بھی سبق دیتا ہے کہ مسلمان کیسے بھی حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے۔ اللہ ان کو بلندی دینے والا ہے، پستی سے اٹھانے والا ہے، زمین سے بلندی پر لے جانے والا اللہ ہے۔ اگر مسلمانوں کو کمتر سمجھ کے ستایا جا رہا یا پریشان کیا جا رہا، یا ان کی جانوں کو ہلاک کیا جا رہا، یا ان کے مالوں پہ قبضے کیے جا رہے، یا ان کی سرزمین پہ ظلم و ستم کیا جا رہا، تو یہ چند دن کے حالات ہے، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، حالات بدلیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو عزتوں سے نوازے گا، سربلندی سے نوازے گا، نیک نامی سے نوازے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، یہ منافقین کو نہیں معلوم۔ تو بہرحال ایک سبق یہ ہے کہ حالات ایمان والوں کے لیے اچھے آتے ہیں، معراج کا واقعہ سبق دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معراج کے 2 تحفے ہیں، جن میں سے اہم ترین تحفہ نماز ہے، اس کا اہتمام ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہم واقعی معراج کے قدردان بنیں گے اور نبی کے اس سفر کی عظمتوں کو سمجھنے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔